اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں قرات میں ترتیل سنت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس کی تلاوت دل میں اترے۔ ناظرین کرام، فرمایا گیا قرآن پاک جب دل میں اترتا ہے تو اس میں جم جاتا ہے اور انسان کو نفع دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھ اور درجات میں ترقی کرتا جا۔ جس سکون و اطمینان کے ساتھ دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا ویسا ہی پڑھ، پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچے گا وہ سب ملک تجھے عطا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آیات رحمت آئے تو اللہ کی رحمت پہ خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کو طلب کرو، اور جب آیات عذاب آئے تو ڈر جاؤ اور اس سے مغفرت طلب کرو اور پناہ مانگو برے انجام سے۔ قرآن کریم کی تلاوت ناظرین کرام دل کو حاضر رکھ کے کریں، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھیں، یہاں تک کہ رکت آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا کہ اس طرح کی آواز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے، اور اگر خوش آوازی حاصل نہ ہو سکے تو کوشش کرے کہ لفظ کو خوبی سے ادا کرے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا حفظ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ناظرین کرام، قرات کے درمیان ہنسنا، بے فائدہ حرکات کرنا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانا مکروہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ مجھ ناچیز نے اس چینل کے توسل سے آن لائن دورہ قرآن کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم و فہم میں اضافہ عطا فرمائے اور اس کام کو میرے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنا دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آئیے آگے بڑھتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پارہ نمبر 17 کی تفسیر اور کچھ چیدہ آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پارہ کے ذریعے کیا ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت منکرین کے حق میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے اور روز قیامت کو گزرے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے جانتے تھے کہ یہ تو قصے ہیں، کیونکہ جتنے دن ناظرین کرام گزر جاتے ہیں یہ انسان کے لیے عبرت کا باعث بنتے ہیں، لیکن عقل مند اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو تجھے نفع نہ دیں گے؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کہ ایسوں کو پوچھتے ہو اور عبادت کے لائق سمجھتے ہو کہ جو تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کے حق میں بھی نہیں، جن سے یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک مچھر کا پر ہی بنا سکیں، کیا ایسوں کی عبادت میں ہو؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔
افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو نہ سمجھا۔ ناظرین کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے انکار کیا۔ یہ آیات مبارکہ نمرود کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ناظرین کرام، نمرود اس قوم کا بادشاہ تھا۔ اس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کا عزم ہوا۔ اس قوم نے ایک فتنہ برپا کیا جس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیں گے۔ ناظرین کرام، اور بہت سی قوتیں اس پر متفق ہو گئیں اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کریا میں ایک عمارت بنائی، یعنی اس بستی میں ایک عمارت بنائی، اور 1 مہینہ تک کوشش میں لگے رہے، دوڑا دھوپ میں لگے رہے، قسم قسم کی لکڑیاں جمع کی اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں ناظرین کرام پرواز کرنے والا پرندہ بھی جل جاتا، اور ایک بہت بڑی گوپھن کھڑی کی، اور وہ گوپھن اس لیے کھڑی کی کہ آپ کو اس میں رکھ کر نشانہ لگا کے آگ میں پھینکا جائے، کیونکہ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگر آسمان سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تھا تو اس کے بھی پر جل جاتے تھے۔ تو کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکیں۔ ناظرین کرام، تو انہوں نے یہ طریقہ لیا، انہوں نے یہ اپنے ذہن کی ایجاد کی اور کہا کہ کوئی ایسی گوپھن بنائی جائے جس کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ ناظرین کرام، یہ سازش رچی گئی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ کی زبان مبارک پر صرف ایک ہی لفظ تھا، اور وہ لفظ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جبرائیل امین نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے کچھ کام ہے تو بتائیے۔ ناظرین کرام، جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو جبرائیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے آ کے عرض کیا، اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، آپ کچھ عرض کریں۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں ان کے صبر پہ، استقامت پہ، قربان جاؤں جناب ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ کہتے ہیں میرا وکیل تو اللہ ہے۔ اے جبرائیل، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وکالت چاہیے، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، جبرائیل امین کہتے ہیں آپ اللہ سے عرض کیجئے، آپ اللہ سے سوال کیجئے کہ اے میرے رب، میرے لیے نجات کا ذریعہ کر۔ ناظرین کرام، قربان جاؤں جناب ابراہیم پر، وہ آگے سے فرماتے ہیں سوال کرنے سے اس کو میرے حال کا جاننا زیادہ کفایت کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ اللہ ہے جو باطن کو جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، اور میرا وکیل بھی وہی ہے۔ اگر وہ کفایت کرے گا تو ابراہیم اس کی کفایت کو منظور کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہے سچا جذبہ جو ایک خلیل کو زیب دیتا ہے، جو اللہ کا خلیل ہوتا ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پھر مچھر بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے، خون پی گئے، اور ایک مچھر ناظرین کرام نمرود کے دماغ میں گھس گیا، اور وہی مچھر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ تو کہاں گیا اس کا وہ غرور جس کو وہ بنا کے بیٹھا تھا کہ شاید میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، انسان فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو حکومت و علم دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک معاملہ پیش ہوا۔ یہ معاملہ 2 فریقین کے لیے تھا کہ ایک فریق کی بکریاں تھیں، اس نے دوسرے کے کھیت کھا لیے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر تھی،
اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس معاملے کا اچھا حل دے سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، تو دونوں فریقین نے اس کو زیادہ آسان سمجھا۔ اس وقت ناظرین کرام یہ معاملہ جب حضرت سلیمان کو دیا گیا، ان کی عمر 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اب پر لازم کیا کہ وہی صورتحال بیان فرمائیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اسی وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی جب اس حالت کو پہنچ جائے کہ کھیتی والے کی کھیتی دے دی جائے تو بکری والے کو اس وقت اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں گی۔ یہ تجویز ناظرین کرام حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ اس معاملہ میں دونوں طرف اجتہاد ہو گیا ناظرین کرام، کیونکہ یہ اس وقت کی شریعت کے مطابق تھا۔ ناظرین کرام، ہماری شریعت میں یہاں ایک پہلو نکلتا ہے کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو اور جو جانور نقصان کرے تو اس کا ضامن لازم نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں آپ کے حکم کے اوپر، اور آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکومت دی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ ناظرین کرام، اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حسن صورت بھی آپ کے پاس تھی، کثرت اولاد بھی آپ کو ملی، کثرت اموال بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو امتحان میں ڈالا۔ ناظرین کرام، آپ کے فرزند، اولاد، مکان سب گرنے سے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ، ہزارہا بکریاں تھیں، وہ سب مر گئے۔ ناظرین کرام، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور جب آپ کو ان تمام چیزوں کی ہلاکت ہونے کا اور ضائع ہونے کا بتایا جاتا اور خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا میرے پاس رکھا، میں اس کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ ناظرین کرام بیمار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیماری سے آزمایا، آپ کے جسم مبارک پر آبلے پڑے، بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی صحبہ کے کہ وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ یہ حالت ناظرین کرام سالہ سال رہی۔ آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اس طرح کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ زمین میں پاؤں ماریے۔ ناظرین کرام، انہوں نے پاؤں مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا، اے ایوب اس سے غسل کر لیجئے۔ ناظرین کرام، حضرت ایوب نے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم آگے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پاؤں مارنے کا حکم دیا، آپ نے پھر پاؤں مارا۔ ناظرین کرام، اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی نہایت سرد تھا، آپ نے باحکم الہی اس پانی کو پیا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ کی باطن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آزمایا اور صبر کا اچھا نتیجہ عطا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بیوی صحبہ کو دوبارہ جوانی عطا کی اور اتنی ہی کثیر اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے جو صبر کا جو پہلو نکلتا ہے، ناظرین کرام جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنے سے انسان کے ثواب بھی عظیم ہو جاتے ہیں اور انسان اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے بدلے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، مصیبتوں اور بلاؤں میں ہمیشہ صبر کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں قربانیاں دیں، اپنے اپنے وقت میں آزمائے گئے اور ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم رہنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے مستحق ہوئے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ذوالنون کو یاد کرو، جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس میں تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا اس نے، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا گناہ ہوا اور میں تو ظالموں میں ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جس نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا اور نہ نصیحت مانی اور کفر پر قائم رہی، ناظرین کرام، آپ نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر و اہل کفر کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا تھا، لیکن آپ نے اس ہجرت میں حکم الہی کا انتظار نہ کیا۔ ناظرین کرام، جب آپ نے حکمت الہی کا انتظار نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے، حکم کیا مچھلی کو کہ انہیں اندھیروں میں لے جا اور دریا کی اندھیری رات، اندھیری مچھلی کے پیٹ کی اندھیری، ان اندھیریوں میں ناظرین کرام حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، تو مہربان ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور تیری پاکی ہے، اے اللہ پاکی ہے تجھ کو، بے شک تو بڑا ہی مہربان ہے، اے مولا کریم مجھے بخش دے۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول فرماتا ہے، اور مچھلی کو حکم دیا اس دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، مصیبتوں اور تکلیفوں سے جب کہ وہ ہم سے فریاد کریں تو اللہ کے آگے دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ واحد چیز ہے جو انسان کے لیے راہ کا باعث بنتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی یہی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ یونس مجھ سے دعا نہ کرتا تو شاید حضرت یونس کو میں اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا کہ جب تک کہ قبروں سے مردے اٹھا نہ لیے جاتے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی رکھیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اور وہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش کے سردار حتیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے ساتھ
360 बुत थे। नदर बिन हारस सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आया और आपसे कलाम करने लगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब देकर इसे साकत कर दिया और ये आयात तिलावत फरमाई, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नमा, कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा पूजते हो सब जहन्नम का ईंधन है। ये फरमाकर नाज़रीन कराम हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले आए। फिर अब्दुल्ला समी आया और इसको वलीद बिन मुग़ीरा ने इस गुफ्तगू की ख़बर दी। कहने लगा, नाज़रीन कराम, कि खुदा की कसम अगर मैं होता तो इनसे मुबाहसा करता। इस पर लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलवाया। इब्ने ज़बा ये कहने लगा कि आपने ये फरमाया है कि तुम और जो कुछ अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो सब जहन्नम का ईंधन है। नाज़रीन कराम, इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो वो कहने लगा, यहूद तो हज़रत अज़ीज़ को पूजते हैं और नसारा हज़रत मसीह को पूजते हैं और बनी मली फ़रिश्तों को पूजते हैं। इस पर नाज़रीन कराम अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात को नाज़ल फरमाया और बयान फरमा दिया कि हज़रत अज़ीज़ और हज़रत मसीह और फ़रिश्ते वो हैं जिनके लिए भलाई का वादा हो चुका और वो जहन्नम से दूर रखे गए हैं। और हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर हकीकत यहूद नसारा वग़ैरह शैतान की परतिश करते हैं। इन जवाबों के बाद इसको मजाल ना रही और वह साकत रह गया। और दर हकीकत इसका एतराज़ कमाल अनाद से था, क्योंकि जिस आयत पर इसने एतराज़ किया इसमें माता अबुदूना है, यानी जो नहीं इबादत करता। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में बताया और वजाहत की और फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, व मिनन्नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, और कुछ आदमी अल्लाह की बंदगी एक किनारा पर रह के करते हैं। फिर फ़इन असाबहु खैरुन नित्मअन्ना बिही, फिर अगर इन्हें कोई भलाई बन जाए या भलाई पहुंच जाए तब तो ये चैन पाते हैं। वइन असाबतहु फितना, और अगर कोई मुसीबत आ पड़े निन्क़लबा अला वजही, तो वह अपना मुंह फेर लेते हैं। खासिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उनका घाटे का सौदा है। ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, और यही हैं जिन्होंने सरी घाटे का सौदा किया। नाज़रीन कराम, ये आयात आराबियों की एक जमात के हक़ में नाज़ल हुई जो इतराफ़ से आकर मदीना में दाखिल होते और इस्लाम लाते। इनकी हालत नाज़रीन कराम कुछ इस तरह की थी कि अगर खूब तंदुरुस्त रहते और दौलत बढ़ती तो और इनको बेटे होते तब तो कहते कि इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, इसमें आकर हमें खूब फ़ायदा हो रहा है। और अगर कोई बात उम्मीद के ख़िलाफ़ आती, मसलन कोई बीमारी आ जाती या किसी के यहाँ लड़की पैदा हो जाती या किसी वजह से माल कम हो जाता, तो फ़ौरन ही फिर जाते और कहते जब से हम इस दीन में आए हैं, जब से इस दीन में दाखिल हुए हैं, हमें नुकसान ही हो रहा है, और फिर दीन से फिर जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा, तो ये तो वही लोग हैं कि जिन्होंने सरी गुमराही का सौदा किया। इन्हें क्या मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना प्यारा कुरान पाक उतारा है। और अल्लाह ताला कहते हैं, और बात यही है कि हमने ये कुरान उतारा रोशन आयतें, और ये कि अल्लाह राह देता है जिससे चाहे। बेशक मुसलमान और यहूदी और सितारा परस्त और नसरानी और आतिश परस्त और मुशरिक, बेशक अल्लाह इन सब में क़यामत के दिन फ़ैसला कर देगा। बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है। क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह के लिए सजदा करते हैं वो जो आसमानों में हैं, वो जो ज़मीनों में हैं, और सूरज और चाँद और तारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाहे और बहुत आदमी और बहुत वो हैं जिन पर अज़ाब मुकर्रर हो चुका। नाज़रीन कराम, और जिसे अल्लाह जलील करे इसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहे करे। नाज़रीन कराम, ये वो फरीक हैं कि अपने रब से झगड़ते हैं। तो जो काफ़र हुए नाज़रीन कराम, उनके लिए आग के कपड़े होंगे और इनके सरों पर खोलता पानी डाला जाएगा जिससे गल जाएगा जो कुछ उनके पेटों में है, और उनकी खालें, और उनके लिए लोहे के गज़ होंगे। जब घुटन के सबब इसमें से निकलना चाहेंगे फिर इसी में लौटा दिए जाएंगे, और हुक्म होगा चखो आग का मज़ा।
بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعاملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسهم فیہا حریر، کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا اور عمل صالحہ کرتے رہے اور ایمان کے ساتھ دین میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، تو بہشتوں میں ایسے لوگوں کے لیے نہریں ہوں گی اور اس میں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کے انسان کو سمجھایا ہے کہ اے انسان تو سمجھ جا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ آنی جانی ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہ آنی جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آزمایا اور پھر جب ثابت قدم پایا تو پھر قرآن پاک میں فرمایا اے بندو صالحین کا رستہ اختیار کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اللہ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، تعمیر کعبہ شریف کے وقت پہلے عمارت کعبہ جو تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اور طوفان نوح کے وقت وہ ناظرین کرام آسمان پر اٹھا لی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا مقرر کی۔ جب حضرت ابراہیم کو کعبہ کا حکم ہوا تو یہ ہوا جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا، اور ایک یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ابر بھیجا جو خاص اس جگہ پہ آ کے ٹھہرا جہاں کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائی اور عمارت کعبہ تعمیر کی۔ ناظرین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم میرے گھر کو صاف رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہاں کے لوگوں کو ندا دی اور کہنے لگے بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کے مقدور میں ہے حج ہے، انہوں نے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک، یعنی انسان ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے صدا دی تو ماں کے پیٹوں سے روحیں بول اٹھیں کہ لبیک لبیک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اس آیت میں اذن کا خطاب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا گیا اور ارشاد کیا گیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔